مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک معزز دوست نے بہت ہی اہم ترین سوال کیا. وہ یہ کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور ان 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں تو ایسی ہیں جن میں قرات بآواز بلند کی جاتی ہے، جیسے فجر، مغرب اور عشاء. ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اور کرنی ہوتی ہے، اور بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے. اور 2 نمازیں یعنی کہ ظہر اور عصر، یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ ان نمازوں میں قرات سرًا آہستہ آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہوتا ہے. تو آخر ایسا کیوں ہے؟ 3 نمازوں میں بآواز بلند قرات کیوں اور 2 نمازوں میں سرًا آہستہ آواز سے قرات کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آئیے سمجھتے ہیں اس کے جواب کو، اور اپنے دلوں کو ہم ایک سکون اور خوشی دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے، صاحب اعلاء السنن نے کفایہ کے حوالے سے اس کی وجہ یہ تحریر فرمائی ہے کہ شروع میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں میں جہراً قراءت فرمایا کرتے تھے بآواز بلند. ہر ایک نماز میں، چاہے وہ فجر، ظہر، عصر ہو یا مغرب، عشاء ہو، تمام نمازوں میں جہراً قرات کیا کرتے تھے، بلند آواز سے قرات کرتے تھے. تو مشرکین، کفار، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو، نماز پڑھنے والوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. اس وقت شور شغب کرتے تھے، چیخ پکار کرتے تھے، آوازیں بلند کرتے تھے، اس طرح سے وہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو سورہ اسراء کی ہے، آیت نمبر 110 ہے، یہ نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نمازوں میں نہ تو جہراً قرات کریں کہ تمام نمازوں میں بلند آواز سے پڑھیں، اور نہ آپ تمام نمازوں میں سرًا قرات کریں، آہستہ بھی تمام نمازوں میں قرات نہ کریں اور بلند آواز سے بھی قرات نہ کریں، بلکہ اس کے درمیان کی راہ اختیار کریں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں تو آہستہ آواز سے قرات کرنے لگے، اس لیے کہ اس وقت کفار مکہ تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوا کرتے تھے. ظہر اور عصر میں ان کے چیخ پکار کرنے کے اندیشے ہوا کرتے تھے. اور مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں آپ بآواز بلند تلاوت کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب میں جو وقت ہوا کرتا ہے، اس وقت میں کفار و مشرکین کھانے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور عشاء اور فجر میں بلند آواز سے تلاوت اس لیے کیا کرتے تھے کہ یہ کفار کے سونے کا وقت ہوا کرتا تھا. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی جمعہ اور عید کی نمازیں تو دن میں ہوتی ہیں، پھر ان میں آہستہ آواز سے قرات کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں یہ بآواز بلند اس لیے پڑھی جاتی تھیں اور پڑھی جاتی ہیں کہ ان کا قیام، جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان نمازوں کا اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے یہ مدینہ جانے کے بعد آیا ہے، اور مدینہ منورہ میں کفار مکہ کے تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہیں تھا. لیکن بہرحال چونکہ اس حکم پر عمل کیا جا رہا تھا کہ ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے قرات ہونی ہے، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی آہستہ آواز سے ہی قرات کرتے رہے، اور یہ حکم اب تک بھی باقی ہے. یہ ایک جواب ہو گیا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں
ایک اور وجہ ذکر فرمائی ہے عمومی طور پر، وہ فرمایا کہ دن میں چونکہ بازاروں اور گھروں میں شور شغب کا، چیخ پکار کا احتمال تھا، ایسے وقت میں بآواز بلند قرات کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، نہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے نہ سننے میں، اس لیے ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنے کا حکم ہوا، اور رات میں آوازیں تھم جاتی ہیں، ماحول پرسکون ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں طبیعت میں سرور اور نشاط ہوتا ہے، خوب پڑھنے اور سننے کو جی چاہتا ہے، اس لیے ان 3 نمازوں میں، مغرب، عشاء اور فجر میں، ان 3 نمازوں میں بآواز بلند قرات کرنے کا حکم ہوا۔ اسی طرح جمعہ اور عیدین میں چونکہ خاص یہ مواقع پر پڑھی جاتی ہیں نمازیں، یا اسی طریقے سے بڑے مجمع کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، تو ان اوقات میں اور ان نمازوں میں شور شغب بھی لوگوں کا کم ہو جاتا ہے، اور مجمع بھی چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے مواقع روز بروز آیا نہیں کرتے ہیں، اس لیے جمعہ اور عیدین اگرچہ دن میں ہیں لیکن پھر بھی ان میں قرات آہستہ آواز کے بجائے بلند آواز سے قرات کرنے کا حکم ہوا ہے۔ تو بہرحال شور شغب سے بچنے کے لیے، ان کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے دن کی نمازوں میں آہستہ آواز سے اور رات کی نمازوں میں بآواز بلند قرات کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ ہے اس کی وجہ۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ نمبر پر ضرور آپ ارسال کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔